ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد خالد حبیب، جیسا کہ سبق خطبۃ سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ کا ترجمہ دو حصوں میں منقسم ہے۔ پہلی قسط کا ترجمہ نشر ہو چکا ہے اور یہ دوسری قسط ہے۔ پہلی قسط کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ولا حول ولا قوت الا باللہ، اور کوئی طاقت برائی سے روکنے والی نہیں ہے اور بھلائی کی توفیق دینے والی بھی کوئی ذات نہیں ہے الا باللہ، سوائے اللہ کے۔ یعنی بغیر اللہ کے توفیق سے نہ برائی کوئی کر سکتا ہے اور نہ بھلائی کر سکتا ہے، اور کوئی طاقت برائی سے روکنے والی نہیں ہے، حولا حائل ہونے والی بھی نہیں ہے، ولا قوت اور بھلائی کی توفیق دینے والی کوئی ذات نہیں ہے الا باللہ، سوائے اللہ کے۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مَا أَخْلَصْتُمْ لِلَّهِ مِنْ أَعْمَالِكُمْ، اور جان لو کہ جو تم نے اپنے اعمال میں سے خالص اللہ کے لیے عمل کیا ہے تو تم نے اس کے ذریعے اپنے رب کی اطاعت کی ہے۔ فَرَبَّكُمْ، تو تمہارا رب ہے جس کی تم اطاعت کرتے ہو، فرما برداری کرتے ہو۔ فَرَبَّكُمْ أَطَعْتُمْ، تو تمہارا پروردگار ہے جس کی تم پیروی کرتے ہو، اطاعت کرتے ہو۔ وَحَظَّكُمْ حَفِظْتُمْ، حظن کی جمع ہے حظوظن، حصہ۔ وحظکم حفظتم، اور تمہارا وہ حصہ ہے جس کو تم محفوظ کرتے ہو، یعنی اور وہ تمہارا حصہ ہے جس کو تم محفوظ کرتے ہو۔ واختبتم وتطوعتم به لدینکم، اغتبت یغتبت اغتباطا، رشک کرنا، قابل رشک عمل کرنا، اور تم نے قابل رشک عمل کیا ہے یا تم لوگ خوش و خرم ہوئے ہو۔ وتطوعتم، اور تم نے اطاعت و بندگی کی ہے، لدینکم، اپنے اس فیصلے کے دن کے لیے، اپنے فیصلے کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت و بندگی کی ہے۔ تطوع یتطوع تطوعا، نفلی طور پر کرنا، کوئی کام نفلی طور پر کرنا، اور تم نے اپنے دین کے لیے نفلی کام کیا ہے، یعنی اپنے فیصلے کے دن کے لیے تم نے نفلی طور پر اطاعت و بندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ یعنی جس دن حشر ہوگا لوگوں کا اور جمع ہوں گے لوگ، اس دن جو تمہارے نفلی کام ہوں گے وہ سامنے آئیں گے۔ فَجْعَلُوهُ نَوَافِلَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، نافلتن کی جمع ہے نوافل، عطیہ مال غنیمت۔ فَجْعَلُوهُ نَوَافِلَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، تو تم اس کو اپنے سامنے بطور مال غنیمت رکھو، یعنی اس کا پورا بدلہ تم کو ملے۔ یعنی جو تم اپنے گزرے ہوئے اوقات کو پورا کر لو گے، جو تمہارے گزرے ہوئے اوقات ہیں ان کو پورا کر لو، یعنی جو تم سے چھوٹ گیا ہے اس کو بطور مال غنیمت کے رکھو، اللہ کے انعام کے تم اس کو بنائے رکھو جو تم استحباباً کرتے ہو۔ یعنی یہ سمجھو کہ جو ہم استحباباً اور نافلتاً کرتے ہیں نوافل کے طور پر، وہ سب ہمارا جمع ہو رہا ہے۔ بین ایدیکم، اپنے سامنے بطور مال غنیمت کے رکھو، بنا لو۔ فَجْعَلُوهُ نَوَافِلَ بَيْنَ أَيْدِيكُمْ، تو تم جو نفلی کام کرتے ہو اس کو اپنے سامنے بطور مال غنیمت کے بنا لو، بطور مال غنیمت کے رکھو۔ تَسْتَوْفُوا لِسَلَفِكُمْ، جس کو تم پورا حاصل کرو گے اپنے گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی میدان محشر میں، اور جب عالم برزخ کا معاملہ ہوگا تو تم کو اس کا ثواب پورا ملے گا۔ جو تم نے دنیا میں وقت گزارا ہے اس کا ثواب اگر اچھائی کے ساتھ گزارا ہے تو اچھا بدلہ ملے گا، برائی کے ساتھ گزارا ہے تو برا بدلہ ملے گا۔ استوفا کے معنی ہوتے ہیں پورا بدلہ دینا۔ لِسَلَفِكُمْ، سلفن اصلاً کہتے ہیں گزرے ہوئے زمانے کو، اس لیے اسلاف کہتے ہیں بڑے لوگوں کو جو گزر گئے ہیں، یعنی گزرے ہوئے لوگ۔ تستوفوا لِسَلَفِكُمْ، جس کو تم پورا حاصل کرو گے اپنے گزرے ہوئے زمانے میں، یعنی جو زمانہ گزر گیا ہے جس میں تمہاری کوتاہی ہوئی ہے تو اس میں پورا تم حصہ لو گے۔ وَتُعْطَوْ جَرَایَتُكُمْ حِینَ فَقْرِكُمْ وَحَاجَتِكُمْ إِلَیْهَا، جرایتن روزانہ کی خوراک، جرایتن روزانہ کی خوراک، اور تم کو روزانہ کی خوراک دی جائے گی، یعنی تم کو روزانہ اس کا بدلہ دیا جائے گا۔ حِینَ فَقْرِكُمْ، جبکہ تمہارے نزدیک، وحاجتکم الیہا، جبکہ تمہارے نزدیک اس کی ضرورت ہوگی اور محتاجگی ہوگی، یعنی جب تم کو اس عمل کے بدلے کی ضرورت ہوگی تو وہ تم کو روزانہ کی شکل میں دیا جائے گا، وہ عمل روزانہ کی خوراک کی شکل میں دیا جائے گا۔
اور دیا جاتا رہے گا. صبح و شام اللہ تعالیٰ کے یہاں تمہارے کھانے اور راحت کا انتظام کیا جائے گا. جو تم نے نفلی اعمال کیے ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے، تو وہ اس وقت تمہارے سامنے ہوگا جب تم کو اس کی ضرورت ہوگی. حین فقرکم وحاجتکم الیہا ثم تفکروا عباد اللہ فی اخوانکم صحابتکم الذین مضوا. پھر اے اللہ کے بندو، تم لوگ غور و فکر کرو، دیکھو اپنے ان بھائیوں اور دوستوں کے بارے میں جو کہ تم سے پہلے گزر چکے ہیں. مضى یمضی مضین، گزر جانا، چلے جانا، یعنی ان کے بارے میں دیکھو، ان کے احوال کو دیکھو کہ کیا وہ برائی میں تھے یا اچھائی میں تھے. ہماری زندگی انہی کے طرز عمل پر ہے. اگر وہ اچھے ہیں تو انہی کے طرز پر گزر رہی ہے یا بری طریقے سے. اے اللہ کے بندو، تم لوگ غور و فکر کرو اپنے ان بھائیوں کے بارے میں، صحابتکم اپنے دوستوں کے بارے میں، الذین مضوا جو گزر چکے ہیں، قد وردوا علی ما قدموا یعنی جو تم سے جدا ہو چکے ہیں ان کے بارے میں غور و فکر کرو. قد وردوا، ورد یرید ورودن کے اصلی معنی ہے پیاسے کا پنگھٹ پر اترنا، لیکن یہاں مراد ہے پہنچنا. ورد کے یہاں معنی ہے پہنچنا. قدم یقدم تقدیما، پیش کرنا، لے جانا، بھیج دینا. قد وردوا علی ما قدموا، تو وہ پہنچ گئے ہیں، تو وہ سب کے سب یعنی جو دنیا سے رخصت ہو گئے وہ سب پہنچ گئے ہیں اسی پر جو کچھ انہوں نے پیش کیا ہے، بھیجا ہے. یعنی جو اعمال انہوں نے دنیا میں کیے ہیں اور جو ان کے اعمال رجسٹر میں اللہ تعالیٰ کے یہاں لکھ گئے ہیں، اسی پر وہ جا پہنچے ہیں، اتنا ہی ان کو ملے گا. تو وہ اسی پر جا کر پہنچے ہیں جو کچھ انہوں نے پیش کیا ہے، جس کو قرآن میں کہا گیا ہے وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ. یعنی ہر ایک کو اس کی فکر ہونی چاہیے کہ آئندہ کل وہ کیا بھیج رہا ہے، کیا اعمال کر رہا ہے. اللہ کے ہاں ان کا کون سا عمل قابل قبول ہے، اللہ کے پاس وہ کیا بھیج رہا ہے، تاکہ وہی اس کا بدلہ ہوگا. قد وردوا علی ما قدموا، تو وہ سب جو گزر گئے ہیں وہ اسی پر جا کر پہنچے ہیں، اسی پر اترے ہیں جو کچھ انہوں نے پیش کیا ہے، بھیجا ہے. فَأَقَامُوا عَلَيْهِ، اور پھر اسی پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اسی پر قائم ہیں. یعنی اگر اچھے اعمال کیے ہیں تو اچھائی کے ساتھ میں ہیں، برے اعمال کیے ہیں تو برائی کے ساتھ میں ہیں. فَأَقَامُوا عَلَيْهِ، تو وہ اسی پر قائم ہیں اور اسی پر ٹھہرے ہوئے ہیں. وَحَلَّوْا فِي الشَّقَاءِ وَالسَّعَادَةِ فِيمَا بَعْدَ الْمَوْتِ. شقاء بدبختی، سعادت خوش بختی، اور وہ خوش بختی یا بدبختی پر اتر چکے ہیں. حل کے معنی اترنا، اور وہ خوش بختی یا بدبختی پر اتر چکے ہیں اپنی موت کے بعد. یعنی اچھے اعمال کیے ہیں تو خوش بختی ہے، اور برے اعمال کیے ہیں تو بدبختی ہے ان کے لیے. ان اللہ لیس له شریک ولیس بینہ وبین احد من خلقہ نسب یعطیہ بہ خیرا. بے شک یقیناً اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک و ساجھیدار نہیں ہے. لیس له شریک، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. ولیس بینہ وبین احد من خلقہ، اور اس کے درمیان اور اس کی مخلوق میں سے کسی کے درمیان نسب کوئی رشتہ نہیں ہے. یعطیہ بہ خیرا، یعنی کوئی ایسا تعلق، کوئی ایسا رشتہ نہیں ہے کہ وہ اسی رشتے اور تعلق کی بنیاد پر اسے بھلائی عطا کرے. ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے. اس کے لیے سب برابر ہیں، دنیا میں جتنے ہیں سب برابر ہیں، اس سے کسی کا رشتہ نہیں ہے، کوئی ناتا نہیں ہے. نسب یعطیہ بہ خیرا، کوئی نسبی رشتہ نہیں ہے جس کے سبب وہ بھلائی عطا کرے. یعطیہ بہ خیرا، جس کے سبب، جس کے ذریعے وہ بھلائی دے. کوئی ایسا رشتہ بندے اور اللہ کے درمیان نسبی رشتہ نہیں ہے، نسب والا، خاندان والا کوئی رشتہ نہیں ہے. نہ اس کا کوئی باپ ہے، نہ اس کا کوئی لڑکا ہے، نہ اس کی کوئی بیوی ہے. وَلَا يَصْرِفُ عَنْهُ سُوءًا إِلَّا بِطَاعَتِهِ وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ، اور وہ کسی سے کوئی برائی نہیں ہٹاتا ہے، نہیں دور کرتا ہے، مگر اپنی اطاعت ہی کے ذریعے. جو اس کی اطاعت کرے گا اس سے برائی دور ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی. سوءً برائی. وَاتِّبَاعِ أَمْرِهِ، اور اپنے حکم پر چلنے ہی کے ذریعے جو اس کے حکم کی اطاعت کرے گا اس سے برائی دور ہوگی اور اچھائیاں آئیں گی. صرف کے معنی ہوتے ہیں دور کرنا، ہٹانا. صرف عن. فَإِنَّهُ لَا خَيْرَ فِي خَيْرٍ بَعْدَهُ النَّارِ،
تو یقیناً کوئی بھلائی نہیں ہے کسی بھلائی میں، بعدہ النار، جس کے بعد آگ ہو، یعنی دوزخ۔ النار سے مراد ہے دوزخ، یعنی کوئی خیر، کوئی بھلائی نہیں ہے کسی بھلائی میں جس کا نتیجہ جہنم ہو، جس کا نتیجہ آگ ہو۔ یعنی دنیا میں کتنی بھی اچھی چیزیں نظر آ رہی ہوں، کتنی بھی اچھی چیزیں ہوں، مگر اس کے بعد جہنم ہو تو وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ وَلَا شَرَّ فِي شَرٍّ بَعْدَهُ الْجَنَّةِ، اسی طرح کسی برائی میں کوئی برائی نہیں ہے۔ شرٌ کے معنی برائی، کسی برائی میں کوئی برائی نہیں ہے جس کے بعد جنت ہو، یعنی تنگ دستی میں، پریشانی میں کوئی پریشانی نہیں ہے جس کے بعد جنت مل جائے۔ لہذا دنیا کی چاہے جتنی بری حالت ہو، لیکن اس کے بعد انجام اس کا اچھا ملنے والا ہے، یعنی جنت کی شکل میں، تو پھر وہ برائی کوئی برائی نہیں ہے۔ اور اسی طریقے سے کوئی بھلائی نہیں ہے جس کے بعد دوزخ مل رہی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم، میں بس اپنی یہی بات تم سے کہتا ہوں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں بس اپنی یہی بات تم سے کہتا ہوں، واستغفر اللہ لی، اور اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں، اپنے لیے بھی، ولکم، اور تم لوگوں کے لیے بھی۔ صلو علی نبیکم صلی اللہ علیہ وسلم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور تم سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو۔ والسلام علیکم، اور تم سب پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلامتی ہو، ورحمۃ اللہ، اور اللہ کی رحمت ہو، وبرکاتہ، اور اس کی برکتیں ہوں۔ یہ خطبۃ سیدنا ابی بکر رضی اللہ عنہ کا ترجمہ تھا، الحمدللہ مکمل ہو چکا ہے۔ اب اس کے بعد انشاءاللہ امام شافعی رحمہ اللہ کا ترجمہ ہوگا۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو مزید ویڈیوز کے لیے چینل سبسکرائب کریں، لائک، کمنٹ اور شیئر کریں، ترجمے کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔